اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ چیزیں اس میں کور کی تھیں، اسی کو ہم دوبارہ سے ریوائز کر کے انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری کلاس کا جو پیٹرن ہے، جو سٹائل اور طریقہ کار ہوگا وہ ہوگا ووکیبلری بیسڈ، یعنی ہم یہ چاہیں گے کہ ہر کلاس کے اندر ہم کچھ الفاظ کو سیکھیں اور ان کی مدد سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں لاسٹ ٹائم میں نے عرض کیا تھا تقریباً 77,800 الفاظ ہیں۔ یہی الفاظ بار بار مختلف صورتوں کے اندر ریپیٹ ہوتے ہیں۔ جو ریپیٹیشن ہے ان کی تعداد 64,282 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 82.6% جو الفاظ ہیں وہ بار بار ان کی تکرار ہوتی ہے، بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کو اگر ہم یاد کرنا شروع کر دیں، ہر ویک میں اگر 5-6 الفاظ ہم یاد کرنا شروع کر دیں تو چند ہفتوں کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بہت سارا جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ ہمارے پاس جمع ہو چکا ہوگا۔ تو ہمارا اس میں طریقہ کار یہی ہوگا کہ ہم الفاظ کو لرن کریں اور پھر ان الفاظ کی مدد سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ عربی زبان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ عربی زبان جو ہے ان کے مختلف ڈیریویٹیوز ہیں، ایک ہی لفظ کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں اور انہی روٹ ورڈ سے پھر آگے الفاظ بنتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ ہے کاتبہ، اس کا مطلب ہے لکھنا، کاتبہ ہی روٹ سمتھنگ، کاف اور تا اور با سے یہ لفظ بنا ہے۔ اب اس سے بے شمار الفاظ جو ہیں وہ عربی زبان میں بنیں گے۔ کاتب اسی سے بنے گا یعنی لکھنے والا، کتاب اسی سے بنے گی یعنی لکھی ہوئی چیز، مکتبہ اسی سے بنے گا یعنی لائبریری۔ یعنی اگر ہمیں ایک لفظ جو ہے اس کے میننگ معلوم ہے تو باقی الفاظ کے میننگ ہم اس سے گیس کر سکتے ہیں۔ تو یہ روٹ ورڈ سے الفاظ بنتے ہیں۔ روٹ ورڈز تو چند ہزار ہیں، لیکن اس سے آگے پھر ملینز کی تعداد میں جو الفاظ جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم دو ہی طریقے ہوتے ہیں زبان کو سیکھنے کے، یا تو ہم گرامر کا ایک لمبا جو راستہ ہے اس کو اختیار کریں، اور یا پھر یہ ہے کہ ہم ووکیبلری کو لرن کریں اور اس کی مدد سے آگے چلنے کی کوشش کریں۔ اور یہی نیچرل طریقہ ہے، بچہ بھی عام طور سے الفاظ کو ایسے سیکھتا ہے اور اسی طرح لرن کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی زبان کے اندر 3 ہی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ناؤنز ہوتے ہیں، کچھ وربز ہوتے ہیں اور کچھ پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ یعنی کچھ ناؤنز ہیں، اسم ہیں، کچھ وربز ہیں، کچھ فعل ہیں اور کچھ الفاظ ہیں۔ بچہ سب سے پہلے ناؤنز کو سیکھتا ہے، الفاظ اسم کو سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ کاموں کو سیکھتا ہے، کاموں کے جو نام ہے ان کو سیکھتا ہے، اور اس کے بعد الفاظ کو سیکھتا ہے۔ یعنی وہ الفاظ جو ہیں جب ہم نام اور کام کو ملا دیتے ہیں تو وہ ایک جملہ بن جاتا ہے۔ تو یہی صورتحال عربی زبان کے ساتھ بھی ہے، کچھ اس میں ناؤنز ہیں، کچھ اس میں وربز ہیں، کچھ اس میں پارٹیکلز ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ناؤن سے شروع کریں گے کہ ناؤن کس طرح کا ہوتا ہے اور ناؤن کی جو شکل ہے قرآن مجید میں وہ کس صورت میں آتی ہے۔ جب یہ ہمیں معلوم ہو جائے گا اور کچھ ناؤن اور کچھ ہمارے ذخیرہ الفاظ ووکیبلری بن جائے گی تو ہمارا آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ سب یہ کوشش کریں کہ ہر ویک جو ہے ہم جو الفاظ لرن کرتے ہیں، جو الفاظ ہمارے علم کے اندر آتے ہیں، اس کو ہم یاد کرنے کی کوشش کریں، اور کیونکہ اسی سے پھر ہمارا آگے جو ہے کام بڑھے گا۔ تو ایک دفعہ پھر اس کو ذہن میں رکھیے، قرآن مجید میں تقریباً 77,800 الفاظ ہیں۔ ان میں سے جو الفاظ بار بار مختلف صورتوں کے اندر آئے ہیں، جن کی تکرار ہوئی ہے،
وہ 64,282 ہے، یعنی 82.6% الفاظ جو ہیں وہ بار بار ان کی تکرار ہوئی ہے۔ تو آج جو الفاظ ہم نے یاد کرنے ہیں، پچھلی دفعہ ہم نے یہ لرن نہیں کیے تھے، اس لیے میں نے اس لیسن کو دوبارہ لیسن 1 کا نام دیا ہے۔ جو بھی اس لیسن 1 سے شروع کریں گے انشاءاللہ وہ پابندی کے ساتھ چلتے رہیں گے تو ہم کسی نہ کسی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ دیکھیے ایک لفظ ہے قالا، قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ قالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، قالا۔ اب اس سے بہت سارے الفاظ بنیں گے۔ کل اسی سے ہے، کل هو اللہ احد، کل اعوذ برب الناس، کل اعوذ برب الفلق۔ یہ سارا الفاظ کل جو ہے یہ بھی قرآن مجید میں بار بار بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ کل کا مطلب ہے کہو، سے، اور قالو انہوں نے کہا، یعنی زیادہ لوگوں نے کہا، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یقولون وہ کہتے ہیں۔ بیسک لفظ جو ہے کالا، یہ اگر ہم یاد کر لیں تو ہمارے ذہن میں رہے گا کہ اس کا مطلب کہنا ہوتا ہے۔ اگر ورب کی صورت میں استعمال کیا جائے تو پھر اسی سے بہت سارے الفاظ بنیں گے، جیسے قالا، پھر قالا، قالا ایک لفظ کے لیے، ایک بندے کے لیے اس نے کہا، اور قالا ان دونوں نے کہا، قالو ان سب نے کہا۔ تو اس سے بہت سارے الفاظ پھر بنتے ہیں۔ کم از کم ایک لفظ سے ہم زمانہ ماضی کے اندر، پاسٹ ٹینس کے اندر بھی 14 الفاظ بنا سکتے ہیں، فیوچر کے اندر بھی 14 الفاظ بنا سکتے ہیں، پریزنٹ ٹینس میں بھی 14 الفاظ بنا سکتے ہیں۔ تو لفظ ایک ہی رہے گا، اس کا بیسک میننگ وہی رہے گا، لفظ اپنی شکل چینج کر لے گا لیکن میننگ وہ کسی نہ کسی شکل کے اندر اس کے اندر موجود رہے گا۔ تو پہلا لفظ جو ہم نے یاد کرنا ہے وہ ہے قالا، اور اس سے جو ڈیریویٹیوز ہیں کل، اس سے بہت سارے اور الفاظ بھی بنتے ہیں۔ تو کل کہو، قالو انہوں نے کہا، یقولون وہ کہتے ہیں۔ اسی سے اگر ہم ورب کریں، کالا، کالا، قالو، قالت، قالتا، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتنا، قلتو، قلنا، یہ سارے لفظ قالا سے ہی بنیں گے، یعنی پاسٹ ٹینس کے اندر بھی، فیوچر میں بھی، اور پریزنٹ کے اندر بھی۔ لیکن آپ اسی پر اکتفا کریں، یہ الفاظ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ قالا کا مطلب اس نے کہا، کل کہو، قالو انہوں نے کہا، اور یقولون وہ کہتے ہیں۔ اس طرح کانا کا لفظ ہے، کانا کا مطلب ہے اور یا تھا، از اور واس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ کانٹیکسٹ بتائے گا، سیاق و سباق سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ یہاں پہ یہ ہے کے لیے ہے یا تھا کے لیے ہے، اس کے لیے یا واس کے لیے ہے۔ تو کانا کا مطلب از اور واس، یا ہے اور تھا۔ کانو پلورل کے لیے وہ تھے اور وہ ہیں۔ کننا ہم تھے اور ہم ہیں، اور کنتم تم تھے اور تم ہو۔ تو دوسرا لفظ کانا ذہن میں رکھیے، کانا یاد کیجئے، اور اس کے ساتھ جو 3 اس سے جو ڈیرائیو کیے ہوئے ورڈز ہیں ان کو یاد رکھیے۔ تیسرا لفظ ہے آمنا۔ آمنا وہ ایمان لایا، آمنا وہ ایمان لایا، اور آمنو پلورل کے لیے وہ ایمان لائے۔ آمنا ہم ایمان لائے، اور یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے، پہلا لفظ قالا، دوسرا کانا، تیسرا آمنا، اور چوتھا لفظ ہے علیما۔ علی کا مطلب ہے اس نے جانا، اسی سے علم بنتا ہے، اسی سے عالم بنتا ہے، اسی سے بہت سارے دوسرے الفاظ بنتے ہیں۔ تو عالمہ یہ فعل ہے، اس نے جانا، اور یعلم وہ جانتا ہے، یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلمون تم سب جانتے ہو۔ اگلا لفظ ہے کفر، اس نے انکار کیا یا اس نے کفر کیا، اسی سے ہے کفرو انہوں نے انکار کیا، اور کافرون انکار کرنے والے، اور یکفرون وہ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ 5 الفاظ ہیں جو آج ہم نے لرن کیے، قالا، کانا، آمنا، علیما اور کفر، اور ان کے ساتھ 3 ڈیریویٹیوز ہیں۔ تو یہ ایک ہفتے کے اندر میرا خیال ہے کہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہم الفاظ کو لرن کرنا شروع کر دیں تو کچھ ہفتے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم بہت زیادہ انشاءاللہ آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ تو جی یہاں تک کوئی مشکل تو نہیں ہے، ہم آگے چلیں۔ ان الفاظ کو آپ نے لرن کرنا ہے، تو آپ چیٹ کے اندر لکھ کے بتا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔
یہ 5 الفاظ اور ہر لفظ کے 3 ڈیریویٹوز یہ ہم نے لرن کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا یہی پیٹرن ہوگا ہر کلاس کے اندر کہ ہم کچھ 5 الفاظ اور ان کے ڈیریویٹو سیکھیں گے اور ان کو یاد رکھیں گے اور لرن کریں گے اور ہم پھر آگے چلیں گے. اب ہم دوسرا جو ہم نے کہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ گرامر کے کچھ ٹپس سیکھیں گے جن کی مدد سے ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. وہ گرامر کے ٹپس لاسٹ ٹائم بھی میں نے ناؤن سے شروع کیا تھا. آج کچھ اور بیسک باتوں سے ہم شروع کرتے ہیں. یہ دیکھیے یہ پورا پیج آپ کے سامنے ہے اور یہ فائل بھی آپ کو بھیج دی جائے گی اور اس کی مدد سے آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں. تو اس میں بالکل بنیادی باتوں سے بات شروع کی گئی ہے. یعنی کلمہ کسے کہتے ہیں؟ زبان سے نکلنے والا ہر بامانی لفظ، یعنی جس کے کوئی میننگ ہوتے ہیں، وہ بامانی لفظ جو اس کو ہم کلمہ کہیں گے. زبان سے نکلنے والا ہر وہ لفظ جس سے کوئی میننگز ہوں اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں. اور اس کی 3 قسمیں ہیں، ناؤن اور ورب اور پارٹیکل، اسم، فعل اور حرف. اسم آپ جانتے ہی ہیں، جو شخص کسی بھی جگہ یا چیز، انسان یا شخص کا نام ہو یا کسی صفت کا نام ہو تو وہ اسم کہلاتا ہے. جو کسی شخص کا، حیوان کا، چیز کا، جگہ وغیرہ کا نام ہو یا کسی آئیڈیا کا نام ہو تو اس کو ہم ناؤن کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں. جیسے کتاب ہے، القلم ہے، شاعر ہے، فاسق ہے، گنہگار، یہ مثالیں یہاں پہ دی گئی ہیں. فعل جو ہے جس ایسا لفظ جو ہے جس کے بولنے سے کسی کام کے ہونے کا یا کرنے کا پتہ چل دے، اور اس کے اندر ٹینس بھی موجود ہوتا ہے، زمانہ بھی موجود ہوتا ہے. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زمانہ ماضی کے اندر یہ کام ہوا، یا زمانہ حال میں ہو رہا ہے، یا زمانہ مستقبل میں ہوگا. اس کو ہم فعل کہتے ہیں. جیسے عبادہ، اس نے عبادت کی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، خالقہ، اس نے پیدا کیا، یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. عربی زبان میں یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پریزنٹ ٹینس کے لیے اور فیوچر کے لیے ایک ہی ورب استعمال ہوتا ہے، اس کو مضارع کہتے ہیں. مضارع پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اور یہ کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے پریزنٹ ٹینس کا ترجمہ کرنا ہے یا فیوچر ٹینس کا ترجمہ کرنا ہے. بیسیکلی 2 ٹینس ہیں، ایک پاسٹ ہے اس کو ماضی کہتے ہیں، اور ایک مضارع ہے جو پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ کے سامنے ہے یخلق، کہ وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. اب ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ یا کسی لفظ جو ہے کسی جملے کے اندر، کسی کانٹیکسٹ کے اندر یوز ہوتا ہے تو اس کی مدد سے ہم ترجمہ کریں گے. اس کا سیاق و سباق، اس کا کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یہاں یہ حال کے لیے ہے یا مستقبل کے لیے ہے. اس لیے کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے اس کا کانٹیکسٹ بڑا اہم ہوتا ہے. لفظ بھی ان اٹ سیلف کوئی میننگ نہیں رکھتا جب تک کہ کسی جملے کے اندر استعمال نہ ہو، اور جملہ بھی ان اٹ سیلف کوئی میننگ نہیں رکھتا جب تک کہ کسی گفتگو میں یا پیراگراف کے اندر استعمال نہ ہو. اس لیے کانٹیکسٹ جو ہے وہ ایک ہی لفظ کے میننگ کو، ایک ہی جملے کے میننگ کو چینج کر دیتا ہے. اس لیے کانٹیکسٹ کا، سیاق و سباق کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. قرآن مجید کے اندر بھی جو مختلف تفاسیر ہیں، مختلف تراجم ہیں، اس میں بھی اصل میں کانٹیکسٹ کا فرق ہوتا ہے، کانٹیکسٹ کے سمجھنے میں فرق ہوتا ہے. مفسرین جو ہیں، یہ تشریح کرنے والے یا اس کی وضاحت کرنے والے، اصل میں وہ ان کے ہاں ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ ہوتا ہے، دوسرے کے ہاں ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ ہوتا ہے. اس لیے بات جو ہے وہ بدل جاتی ہے، ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. تو کلمہ ہم نے پڑھا کہ کلمہ کیا ہے، اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے. اور اگلی بات ہے فعل کیا. حرف وہ ہوتا ہے کہ جو نہ تو اسم ہوتا ہے نہ فعل ہوتا ہے، بلکہ اسم اور فعل کو ملانے کے کام آتا ہے. ناؤن اور وربس کو ملاتا ہے، اور الگ اگر استعمال ہو تو اس کا کوئی میننگ نہیں بنتا. جیسے ہم کہتے ہیں فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، من کا مطلب ہوتا ہے سے، الا کا مطلب ہوتا ہے طرف یا تک. جب تک یہ کسی اسم اور فعل کے ساتھ نہیں آئیں گے یہ اپنا میننگ ادا نہیں کریں گے. تو عام طور پر حروف جو ہیں وہ اسموں اور فعلوں کو، ناؤنز اور وربس کو ملانے کے کام آتے ہیں. اگر الگ الگ استعمال ہوں تو عام طور پر ان کا کوئی مطلب نہیں بنتا. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ ہم اسم کو کیسے پہچانیں گے.
عربی زبان میں اسم کی دو ہی بنیادی علامتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام آئے، ایسا لفظ جو الف لام سے شروع ہو، جیسے الکتاب، الکتاب، الجنہ، الصراط، الف لام سے شروع ہو تو وہ ناؤن ہوگا اور پراپر ناؤن ہوگا، وہ اس میں معرفہ ہوگا، پراپر ناؤن ہوگا. اور دوسری علامت ہم نے یہ دیکھی تھی کہ وہ تنوین، اس کے آخر میں تنوین ہو. تنوین کا مطلب ہوتا ہے دو زبر، دو زیر یا دو پیش، ان سب کو ہم تنوین کہتے ہیں. تنوین کا مطلب ہے دو زبر یا دو زیر یا دو پیش، اس کو تنوین کہا جاتا ہے. جیسے کتابن دو پیش ہے، کتابن دو زبر ہے، کتابن دو زیر ہے. تو یہ تینوں صورتوں میں یہ لفظ ناؤن ہی رہے گا اور اس کی میننگ بھی ایک ہی رہے گی. یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے عربی زبان کا کہ لفظ اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے لیکن میننگ تبدیل نہیں کرتا. جیسے کتابن، 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 تینوں صورتوں میں لفظ کا مطلب کتاب ہی رہے گا. اب یہ اپنی شکل کیوں چینج کرتا ہے؟ اس کے لیے مختلف گرامٹیکل ریزن ہوتی ہیں، کچھ گرامر کے اصول ہوتے ہیں جن کی وجہ سے زیر زبر پیش جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے لیکن لفظ کے میننگ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ہم کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد کے دال پر پیش ہے محمد الرسول اللہ، اور عربی زبان میں ہر لفظ اپنی اصلی شکل میں پیش کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جیسے محمد، کتاب. لیکن جب ہم اذان میں پڑھتے ہیں تو وہاں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ. اقامت میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد الرسول، یعنی محمد پر زبر آ جاتی ہے، محمد کے اینڈ پر دال پر زبر آ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ گرامٹیکل ریزن ہے، پیچھے کچھ گرامر اصول ہیں جو کام کر رہے ہیں جس سے محمدن محمدن ہو گیا. تو یہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اسم کی بنیادی علامتیں دو، الف لام، یا تو لفظ الف لام سے شروع ہوگا اور یا تنوین پر ختم ہوگا. اور الف لام سے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے، کامن ناؤن نہیں ہے. جیسے یہاں پہ لفظ ہے الکتاب، دا بک، یہ وہی کانسیپٹ ہے جو انگلش میں دا کا کانسیپٹ ہے، دا بک. الباب، دا ڈور، یعنی کوئی خاص دروازہ، کوئی خاص کتاب. الارض، دا ارتھ، کوئی خاص زمین. الرسول، دا پروفٹ، کوئی خاص پروفٹ مراد ہے. اس میں معرفہ بن جاتے ہیں. اور تنوین جو ہے یہ ہمیشہ اس میں نکرہ کی علامت ہے، کامن ناؤن کی علامت ہے. تنوین، ڈبل حرکت کو تنوین کہتے ہیں اور یہ علامت ہمیشہ اسم کے آخر میں آتی ہے اور اس کا کامن ناؤن ہونا ظاہر کرتی ہے. تنوین کا عربی میں وہی تصور ہے جو انگلش میں اے کا ہے، جیسے a book، a door، a pen، a garden. تو یہ دو علامتیں یا تو لفظ الف لام سے شروع ہوگا اور یا تنوین پر ختم ہوگا، دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ لفظ ایک ہی وقت میں وہ اس میں معرفہ بھی ہو، اس میں نکرہ بھی، ایسا ممکن نہیں ہے. یعنی الکتابن یہ نہیں ہو سکتا، ایسے تو یا تو ہوگا الکتاب، آخر میں صرف پیش ہوگی، اور یا ہوگا کتابن. یہ دونوں علامتیں جو ہیں اکٹھی نہیں آتی، یہ ممکن نہیں ہوتا. تو یا لفظ الف لام سے شروع ہوگا، اگر الف لام سے شروع ہوگا تو وہ اس میں معرفہ ہوگا، اور یا تنوین پہ ختم ہوگا، اگر تنوین پہ ختم ہوگا تو وہ اس میں نکرہ ہوگا. جی یہاں تک بات واضح ہے جی؟ کوئی مشکل ہے اس میں؟ جی اینی پارٹیسپینٹ کو مشکل؟ چلیے ٹھیک ہے، الحمدللہ واضح ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں. یہاں سے دیکھیں ہم ایک تو اس کی پریکٹس کریں گے کہ جو ابھی ہم نے جو بات پڑھی اس کی پریکٹس کریں گے، اور دوسرا ہم اس کا ترجمہ سورہ فاتحہ کے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. یعنی ساتھ ساتھ ہم لفظ الفاظ کو یاد کریں گے، گرامر کے کچھ ٹپس ہر دفعہ لرن کریں گے، اور ساتھ ہی آج سے ہم قرآن مجید کے ترجمے کو شروع کر رہے ہیں. دیکھیے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا ایک پیج کھلا ہوا ہے. جی کلیئر ہے سب کو؟ یہ پیج نظر آ رہا ہے سورہ فاتحہ کا؟ یہ پیج سورہ فاتحہ کا پیج سب کے سامنے کلیئر ہے، نظر آ رہا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے الحمدللہ.
اب پہلے تو آپ اس میں یہ دیکھیے جو لفظ الف لام سے شروع ہو رہے ہیں وہ ناؤن ہے. جیسے پہلی ہی بسم اللہ کی جو آیت ہے اس میں الرحمن الف لام سے شروع ہوتا ہے, اللہ کا نام ہے, ناؤن ہے. الرحیم الف لام سے شروع ہوتا ہے, اللہ کا نام ہے, ناؤن ہے. الحمد ناؤن ہے. اس سے آگے دیکھیے العالمین ناؤن ہے. اس کے بعد الرحمن الرحیم ناؤن ہے. پھر آیت نمبر 4 میں دیکھیے الدین الف لام سے شروع ہو رہا ہے, ناؤن ہے. پھر نیچے آ جائیے آیت نمبر 6 کے اندر الصراط الف لام سے شروع ہوتا ہے, ناؤن ہے. المستقیم الف لام سے شروع ہوتا ہے, ناؤن ہے. پھر آگے آئیے الذین الف لام سے شروع ہو رہا ہے, ناؤن ہے. نیچے آخری آیت میں آئیے المغضوب الف لام سے شروع ہو رہا ہے اس لیے ناؤن ہے. الضالین الف لام سے شروع ہو رہا ہے اس لیے ناؤن ہے. تو یہ سارے الفاظ ناؤن ہیں جو ہم نے پیچھے جو رول پڑھا ہے اس کی روح سے ہم نے اس کی پریکٹس کی کہ ناؤن جو الف لام سے شروع ہوگا اور یا تنوین پر ختم ہوگا. اب ہم اس کے ترجمہ شروع کرتے ہیں جی اللہ کے نام سے. دیکھیں بسم اللہ جو ہے یہ بسم یہ کمبینیشن ہے, ایک تو اسم کا اور ایک اس کے ساتھ با لگی ہوئی, با پارٹیکل ہے, اس کو حرف کہتے ہیں. یہ پریپوزیشن کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے, حرف بھی ہے. تو با کو ہم نے اسم کے ساتھ جوڑا تو بن گیا بسم اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ. تو با کا مطلب یہاں پہ ہے ساتھ یا with, in یا with یا ساتھ, in the name of اللہ سے. اسم نام اللہ, اللہ الرحمن الرحمن ایک خاص نام. الرحمن اس میں معرفہ نہیں آ رہا, اس میں نہیں آ رہا وہ صحیح ہے. پراپر ناؤن الرحمن الرحیم جو بہت رحم کرنے والا, الرحمن جو بہت ہلو اچھا جی جی جی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے یہاں پہ باکسز کے اندر مختلف خانوں کے اندر الگ الگ لفظ کا ترجمہ دیا گیا ہے. اس کو ہم نے اسی طرح لرن کرنا ہے تاکہ یہ الفاظ ہمارے ووکیبلری کا حصہ بنتے چلے جائیں. الحمد کا مطلب تمام تعریفیں, تمام شکر, للہ اللہ ہی کے لیے ہیں. تو اللہ کے ساتھ لام لگا ہے جو ایک پارٹیکل ہے, حروف ہے, اللہ کے لیے, للہ اللہ کے لیے. رب جو پالنے والا ہے, مالک ہے, عالمین جہانوں کا, سب کا پالنے والا ہے, سب کا پروردگار ہے. الرحمن بہت مہربان ہے, الرحیم اور رحم کرنے والا ہے. مالک کا مطلب مالک, یوم کا مطلب دن, الدین بدلے کا دن, ایاکا تیری ہی, صرف تیری ہی, سٹریس ہے اس کے اندر, صرف تیری ہی, باقی سارے اس میں سے ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں, صرف تیری ہی. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں, یہ فعل ہے, وا پارٹیکل ہے, اور ایاکا صرف تجھ ہی سے, نستعین ہم مدد چاہتے ہیں, اہدنا ہمیں ہدایت دے, الصراط راستہ, المستقیم سیدھا, صراط راستہ, الذین ان لوگوں کا, انعمتا تو نے انعام کیا, علیہم ان پر, غیر نہ کے یعنی نہ کہ ان کا راستہ, المغضوب غضب کیا گیا, علیہم ان پر, وا اور لا نہیں, الضالین جو گمراہ ہوئے. نیکسٹ پیج پہ انگلش میں ٹرانسلیشن موجود ہے, تو جو حضرات اس کو انگلش میں پڑھنا چاہیں وہ اگلا پیج موجود ہے, اور جو اردو میں پڑھنا چاہیں
تو ان کے لیے یہ پیج موجود ہے، ایک ایک لفظ۔ اب ہم سورہ فاتحہ پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو آپ نے سمجھ لیا، ہر نماز کے اندر، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس سورہ کا پڑھنا لازمی ہے، اور ہم اس سورہ کی نماز شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ اصل میں ایک دعا ہے، اور قرآن مجید اسی دعا کا جواب ہے۔ پورا قرآن مجید جو ہے اس سورہ کی دعا کا جو جواب ہے وہ پورا قرآن مجید ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر ہم نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وہ سیدھا راستہ اب پورے قرآن مجید کی شکل میں ہمیں عطا کیا گیا۔ تو یہ سورہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے، اس کو سورہ فاتحہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے اوپننگ، یعنی قرآن کی اوپننگ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، قرآن مجید یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے، اور ہمارے پاس اسکالرس کے نزدیک یہ پہلی وحی بھی ہے، اگرچہ معروف بات یہی ہے کہ پہلی وحی جو ہے وہ سورہ العلق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو 96 سورہ ہے قرآن مجید کی۔ لیکن بعض حضرات کا خیال یہ بھی ہے کہ اصل میں سورہ فاتحہ پہلی وحی تھی جو مکمل شکل کے اندر نازل ہوئی۔ ہم یہاں قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے کسی خاص مسلک یا کسی خاص نقطہ نظر کو پڑھانا آپ کو مقصود نہیں ہے، یہ بتانا مقصود نہیں ہے، اس لیے میں ساری جو آراء ہیں ہماری علمی دنیا کے اندر، جتنی بھی آراء مشہور جو آراء موجود ہیں وہ میں بتاتا جاؤں گا کہ لوگوں کا یہ خیال بھی ہے۔ علم کی دنیا کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور کچھ دلائل کی بنیاد پر ان کی کوئی رائے بن جاتی ہے۔ کچھ آراء ایسی ہوتی ہیں جن کو قبولیت زیادہ مل جاتی ہے، کچھ آراء ایسی ہوتی ہیں جن کو قبولیت کم ملتی ہے، لیکن علم کی دنیا کے اندر وہ موجود ہوتی ہیں۔ اور علمی ترقی ایسی ہوتی ہے کہ ہم ایک رائے کو جانتے ہیں اور اس کو یا تو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نیگیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے مقابلے میں دوسری رائے کی دلائل کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ العلق اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلی وحی ہے، ان کے پاس بھی کچھ دلائل موجود ہیں، اور جو حضرات اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں ان کے پاس بھی کچھ دلائل موجود ہیں۔ بعض صورت قرآن مجید کا آغاز جو ہے اس سورہ سے شروع ہو رہا ہے، اور ہماری ہر نماز کا آغاز بھی اسی سورہ سے ہوتا ہے۔ ہم نماز کا آغاز جو دیکھیں، قرآن مجید نے بھی اپنا آغاز اللہ کی دو صفات کے ساتھ کیا ہے۔ رحمت کی جو صفتیں ہیں، الرحمن اور الرحیم، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید اصل میں یہ چاہتا ہے کہ بندے کا اللہ سے جو تعلق بنے وہ صفت رحمت کے ساتھ بنے، محبت کا بنے، پیار کا تعلق بنے اللہ کے ساتھ۔ اس لیے اللہ نے اپنا تعارف جو ہے یہاں سے شروع ہوئی الرحمن اور رحیم کے نام سے کروایا ہے۔ الرحمن وہ ہستی ہوتی ہے جس کے رحمت کے اندر جوش ہوتا ہے، جس کی رحمت سب کے لیے برابر ہوتی ہے، جس کی رحمت کوئی فرق نہیں کرتی۔ الرحمن، اللہ کی یہ صفت رحمانیت جو ہے، اسی وجہ سے اللہ پوری مخلوق کے اندر کہ وہ اللہ کا نام لیوا ہو یا انکار کرنے والے ہو، اللہ سب کو پالتا ہے، اللہ سب کا خیال کرتا ہے، سب کا دھیان کرتا ہے، سب کو برابر عطا کرتا ہے۔ یہ اس کی صفت رحمانیت ہے کہ وہ رحمان ہے۔ رحمان، اب سیلاب سمجھیے، جب سیلاب جو آتا ہے تو پانی اس طرح بہتا چلا جاتا ہے کہ اس کے راستے میں جو بھی چیز آئے وہ کوئی تمیز نہیں کرتا، اور پانی ان سب چیزوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت رحمانیت کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کے درمیان ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے کہ وہ بلیورز ہیں یا نان بلیورز ہیں۔ اللہ سب کو جو دنیاوی ان کی ضرورتیں ہیں سب کو عطا کرتے ہیں، لیکن صفت رحیمیت جو ہے اس کے اندر عدل کا عنصر شامل ہے۔ تو یہ عدل کا عنصر جو ہے، اور اس کے اندر دوام اور تسلسل بھی ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی رحمت ایک دم جوش میں آتی پھر ختم ہو جاتی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ رحیم بھی ہے، یہ وہ کنٹینیوس رہتی ہے، مسلسل رہتی ہے انسانوں پر، اور اس کے اندر جسٹس اور عدل کا جو ایلیمنٹ بھی شامل ہے، جو کہ اللہ ظاہر کرے گا اس ایلیمنٹ کو آخرت کے دن، یعنی آخرت کے دن جو ہے اللہ زیادہ نوازے گا جو بلیورز ہیں ان کو، اور سزا دے گا ان کو جو منکرین تھے۔ تو اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ اس دنیا کے اندر رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہوگا۔ تو دنیا کے اندر بھی رحمان ہے اپنی اس جوش کی وجہ سے، اور اپنی تسلسل اور دوام کی وجہ سے رحیم بھی ہے۔ اس لیے دونوں صفات جو ہیں ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے، جس سے اللہ نے آغاز کیا ہے قرآن مجید کا۔ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ
یہ جو آیت آئی ہے یہ قرآن مجید کا جز بھی ہے اور ہر صورت کے شروع میں برکت کے لیے لکھی بھی جاتی ہے. تو قرآن مجید کے آغاز میں اعوذ باللہ کا پڑھنا لازمی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کے اس نام کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو, اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت واضح ہو کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق پیار اور محبت کا ہونا چاہیے, یعنی ڈر کے عنصر پر یہ محبت اور یہ پیار غالب ہونا چاہیے. اچھا, اللہ سے جو ڈر ہے یہ ڈر بھی اس طرح کا ڈر نہیں ہے جس طرح کسی بیج سے ہوتا ہے, کسی وحشی درندے سے ہوتا ہے, کسی چور ڈاکو سے, ایسا نہیں, ایسا ڈر نہیں ہے. یہ ڈر بالکل ایسا ہی ہے جیسے بچہ پیرنٹس کی نافرمانی نہیں کرتا اس ڈر سے کہ کہیں ان کی محبت مجھ سے چھن نہ جائے, کہیں میں ان کی محبت سے محروم نہ ہو جاؤں. تو اللہ کی ڈر بھی اسی قسم کا ہے, یعنی بندہ اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ ڈر بھی اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں اللہ کی محبت سے, اس کی مہربانی سے, اس کی رحمت سے محروم نہ ہو جاؤں. تو یہ وہ ڈر ہے. تو اس سے ہم بسم اللہ سے شروع کر کے اقرار کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, یا اللہ ساری تعریفیں, ساری حمد اور سارے شکر تیرے لیے ہیں. حمد کا جو لفظ ہے اس کے اندر تعریف سے زیادہ شکر کا پہلو زیادہ غالب ہے, کیونکہ تعریف تو ہم کسی ایسے بندے کی بھی کر سکتے ہیں جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ملا ہو, اس کی کسی ظاہری خوبی کی وجہ سے, لیکن شکر وہیں پہ ادا ہوتا ہے جہاں پہ انسان کا دل جو ہے وہ مائل ہو اور انسان کو اس سے بے شمار فائدہ ملا ہو اور انسان کا جو بال جو ہے وہ اس کو یہ محسوس ہو کہ اس بندے کا مجھ پر احسان ہے. تو اس میں اس کو ہم اس کا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ سارے شکر اور ساری تعریفیں بس تیرے ہی لیے ہیں, کیونکہ تو سب کا پالنے والا ہے, سب جہانوں کا مالک ہے اور سب کا پروردگار ہے, اور تو رحمان بھی ہے اور تو رحیم بھی ہے. یہ ایک دعا ہے جو انسان کی زبان پہ جاری ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے ہر نماز کے اندر پڑھتے ہوئے کہ یا اللہ جس طرح تو یہاں پہ میرے لیے رحمان و رحیم ہے, آخرت کے اندر بھی مجھے اس سے محروم نہ فرما. اب دیکھیے اگلی ہی آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ ساری تعریفیں, سارے شکر اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا پروردگار رحمان و رحیم ہے اور آخرت کے دن کا مالک ہے, روز جزا کا مالک ہے. مالک تو اللہ یہاں بھی ہے, لیکن اللہ نے یہاں پہ بطور خاص اس خصوصیت کا ذکر کیا کہ اس دن ہماری جو ظاہری ملکیتیں ہیں دنیا کے اندر جو ہم فیل کرتے ہیں کچھ چند برس کے لیے جو اللہ نے ہمیں دے دی ہیں اپنی مہربانی سے, کچھ چیزوں پر اختیار ہمیں دے دیا ہے جس سے ہم اپنے آپ کو مالک محسوس کرتے ہیں, تو آخرت کے دن وہ بھی نہیں ہوگا. آخرت کے دن ساری ملکیت صرف اللہ ہی کے پاس ہوگی, کوئی اس کے اذن کے بغیر جو ہے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکال سکے گا, کوئی اس کے اذن کے بغیر اپنا سر اونچا کر کے دیکھ بھی نہیں سکے گا. سارے کے سارے انسان جو ہیں اللہ کے اذن کے محتاج ہوں گے, حتیٰ کہ جو اللہ کے حضور جو شفاعت کریں گے, اللہ نے سورہ آیت الکرسی میں کہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, یعنی ہے کسی کی مجال کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے اللہ کے حضور جو ہے شفاعت کر سکے, اپنی زبان کھول سکے, اپنی بات کو بیان کر سکے. تو اس بات کو بیان کرنے کے لیے یہاں پہ یہ کہا گیا کہ اللہ یوم روز جزا کا مالک ہے. اب دیکھیے دوسری بات اس کے اندر بڑی واضح ہے کہ شروع ہی سے ہمیں اپنے ہر تمام بچوں کو اس کانسیپٹ کو بڑا واضح ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا مالک ہے. یہ اللہ کے مالک ہونے کا جو کانسیپٹ ہے ہمیں زندگی کے اندر بہت سے مسائل سے بچا لے گا. اسی کانسیپٹ کے کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے ہی انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, انسان مایوس ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے. انسان کو جو مسائل پیش آتے ہیں, انسان بعض اوقات یہ کہتا ہے آخر مجھے ہی کیوں پیش آتے ہیں, اللہ کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں پیش آتے. تو اللہ چونکہ انسانوں کا مالک ہے اور مالک کو اپنی ملکیت پر پورا اختیار ہوتا ہے, جس طرح چاہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. ملکیت کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اعتراض کرے کہ آپ نے مجھے اس طرح استعمال کیوں کیا. دیکھیے آپ ایک پین بناتے ہیں, ایک قلم بناتے ہیں, یا ایک آپ پیس آف لینڈ, ایک پلاٹ خریدتے ہیں, اس پہ آپ ایک نقشہ بناتے ہیں, تو زمین کے اس حصے کو جس پہ آپ بیت الخلاء بناتے ہیں, ٹوائلٹ بناتے ہیں, تو زمین کے اس حصے کو آپ سے یہ پوچھنے کا اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ سے پوچھے کہ آپ نے مجھ پر بیت الخلاء کیوں بنایا. اور بالفرض اگر وہ پوچھے
تو انسان کا جواب کیا ہوگا کہ جی میں مالک ہوں، میں مالک ہوں اس لیے میں نے بنایا، تو میرا یہ اختیار حاصل ہے۔ تو اس لیے ہم جس حال کے اندر بھی ہیں اللہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ہمیں اس حال کے اندر رکھے، ہم اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، بالکل بھی پوچھ نہیں سکتے۔ اگر ہم پوچھیں تو اللہ صاحب کہے گا میں مالک ہوں، تمہیں میں نے کریٹ کیا، میں تمہارا کریٹر ہوں، جس حال کے اندر بھی رکھوں۔ ہم اس سے استدعا کر سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن اپنا حق نہیں جتا سکتے، ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہوتا کہ اللہ ہم کو ایسی ہی حالت کے اندر رکھے۔ تو یہ جو اللہ کے مالک ہونے کا کانسیپٹ ہے، یہ ہم سب پر بڑا واضح رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمیں جس حال کے اندر بھی رکھے، ہمیں اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو ساری کے سارے شکر اور تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور جو آخرت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ پیچھے کیا پس منظر، یا اللہ تو روز جزا کا مالک ہے تو ہمارے حال پہ رحم فرمانا، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرمانا۔ پھر آگے اس بات کا پھر اقرار ہے کہ یا اللہ جب یہ ساری صفتیں تیری ہی صفتیں ہیں، رحمان بھی تو ہے، پروردگار بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، روز جزا کا مالک بھی تو ہے، تو پھر یہ حق بنتا ہے ہمارا کہ ہم تیری ہی عبادت کریں۔ پھر کوئی اس بات کے لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ کسی کے حکم کو تسلیم کر لینا۔ عبادت یہ ہے کسی کی آگے انتہائی عاجزی کا، انتہائی فرما برداری کا، اطاعت کا مظاہرہ کرنا، اور اس حکم کو من و عن ہو بہو تسلیم کر لینا دل و جان کے ساتھ، یہ عبادت ہے۔ نماز عبادت کی ایک شکل ہے، حج عبادت کی ایک شکل ہے، زکوٰۃ عبادت کی ایک شکل ہے، روزہ عبادت کی ایک شکل ہے۔ لیکن کسی بھی وقت، کسی بھی حال میں، 24 گھنٹے میں انسان اللہ کے کسی بھی حکم کو مانے تو وہ اصل میں عبادت کر رہا ہے۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہودی نے، کہ آپ کتنے گھنٹے عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 24 گھنٹے۔ بڑا حیران ہوا کہ 24 گھنٹے آپ کیسے عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے یہ خیال رکھتے ہیں کہ اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے۔ جب ہم اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں تو ہمارا پورا کا پورا وقت جو ہے وہ عبادت کے اندر ہی شمار ہوتا ہے۔ تو یہ عبادت ہے، انسان اپنی جاب پہ ہو، اپنے بزنس پہ ہو، اپنے دفتر میں ہو، اپنے گھر میں ہو، وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے اگر وہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہو۔ یعنی اگر وہ کوئی ایفرٹ کر رہا ہے رزق کمانے کی، روزی کمانے کی، اور اس کی نیت یہ ہے کہ یا اللہ میں حلال رزق کماؤں، تو یہ بھی پوری کی پوری عبادت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر اس میں کوئی حرام کی آمیزش کرتا ہے پھر وہ عبادت نہیں رہے گی، پھر وہ سارا حرام بن جائے گا، دوسری صورتحال میں وہ عبادت ہوگی۔ تو یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی رب ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی روز جزا کا مالک ہے، تو تیرا ہی حق ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد چاہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ مدد چاہنا کون سا ہے؟ یہ مدد چاہنا جو ہے جو اسباب سے بالاتر مدد ہو۔ اسباب سے جو بالاتر مدد ہوتی وہ ہوتی ہے، یعنی دنیا کے اندر ہم اسباب کے اندر رہتے ہوئے، چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے تو ایک دوسرے کی مدد لیتے ہی ہیں۔ اس مدد سے مراد یہ ہے کہ بظاہر کوئی سبب موجود نہ ہو، جیسے کسی کو غیب سے پکارنا، مدد کے لیے کسی کو پکارنا، کسی سے دعا کرنا، تو یہ اللہ ہی کا استحقاق ہے، اللہ ہی کا حق ہے، اور اللہ ہی کی یہ طاقت ہے کہ وہ بغیر کسی سبب کے انسان کی مدد کر سکے۔ تو یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یا اللہ ہم اسباب کے اندر بھی اور جہاں ہمارے پاس اسباب موجود نہ ہو۔ دیکھیے اسباب جو ہے، اسباب کے اندر بھی تاثیر کا رکھنا، اسباب کا مؤثر ہو جانا، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ایک ہی دوائی جو ہے 10 مریض کھاتے ہیں، 5-7 کو شفا مل جاتی ہے اور 2-4 کو شفا نہیں ملتی، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو شفا کا جو تاثیر ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ تو اس مدد کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اسباب کے اندر بھی اور اسباب کے بغیر بھی اصل میں جو مدد ہے وہ تیرے ہی حکم سے آتی ہے، اور وہ مدد ظاہری اور باطنی، یہ ساری مدد ہم آپ ہی سے چاہتے ہیں۔ ہم کسی کام کے لیے نکلیں، ہمارے کام کا بن جانا یا بگڑ جانا یہ آپ کے حکم پر منحصر ہے۔ یعنی ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پلان بنا کر نکلے، ہمارے سارے پلان، سارے منصوبے، ساری تدبیریں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ پیچھے اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ تو
تو ایک وقت میں ہمارا ایک ہی پلان پورا ہو جاتا ہے اور اگلے وقت میں اسی طرح کا پلان جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا کہ اللہ انسان ارادے باندھتا ہے، پلان کرتا ہے، لیکن بعض پلان اس کے ناکام ہو جاتے ہیں، بعض کامیاب ہو جاتے ہیں. اس لیے ہر پلان کے اندر، ہر کام کے اندر چلتے ہوئے، شروع کرتے ہوئے ایک تو بسم اللہ پڑھنا یعنی اللہ کی طرف توجہ کرنا، اور دوسرے اللہ کی مدد مانگنا بہت ضروری ہے. اب اس سارے اعتراف کے بعد، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، اللہ کی صفات کو بیان کرنے کے بعد، اور اس اعتراف کے بعد کہ یا اللہ تیری ہی ہستی اس قابل ہے کہ تجھ سے مدد چاہی جائے اور تیری عبادت کی جائے، تو پھر یا اللہ ہماری درخواست یہ ہے کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھنا اور سیدھا راستہ دکھا دینا. دیکھیے مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ نے ان کو یعنی ماں کی آغوش سے ہی، اپنے بچپن سے ہی، پیدائش سے ہی اللہ نے سیدھا راستہ میں پیدا کر دیا. تو اب ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیدھے راستے پر قائم رہیں. تو ان کے لیے دعا کا مطلب یہ کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھنا. سیدھا راستہ تو آپ نے دکھا دیا ہے پیدائش کے ساتھ ہی، لیکن اب اس پر قائم رہنا، ہمارا قائم رہنا اور موت تک قائم رہنا، یہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہوگا. اللہ نے قرآن مجید میں کہا نا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں، اے لوگو، تم نہ مرنا مگر تم یہ کہ مسلمان ہو. تو اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اور ایک دوسری جگہ دعا یہ کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یا اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو دوبارہ سے پھیر نہ دینا. تو یہ ہدایت کی دعا بڑی اہم ہے. ہدایت کے بے شمار درجات ہوتے ہیں. بعض اوقات جو ہے میں نے دیکھا کہ بعض لوگ اس پہ ہنستے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں. جی بالکل، ہاں دیکھیں یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے تھے. اب اندازہ فرمائیں کہ وہ بھی یہی دعا پڑھتے تھے اور ایک عام مسلمان بھی یہ کرتا ہے. تو ہدایت کے بے شمار درجات ہیں. ہدایت کا ایک درجہ عام مومن کے لیے ہے، ایک درجہ نبی کے لیے ہے. تو وہ ہدایت کے درجہ یعنی جو جس درجے پر موجود ہے، ہدایت کے درجے پہ، یہ دعا یہ کہتی کہ یا اللہ مجھے اس سے آگے بڑھا دے، مجھے اس سے آگے بڑھا دے. اور یہ لامتناہی درجات ہیں، حتیٰ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، وہ بھی آگے بڑھنے کی دعا کرتے تھے. تو یا اللہ ہمیں ہدایت دکھا دے، راستہ دکھا دے. اور اسی طرح جنت کے بے شمار درجات ہیں، بے شمار گریڈز ہیں. تو آگے سے آگے بڑھنے کی خواہش اس کے اندر موجود ہے. اب وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کے اندر اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کن پر انعام کرتا ہے. وہ اللہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. چار لوگوں کا گروپ ہے. ایک تو پروفٹس ہیں اس کے اندر، اور ایک پروفٹس کا مکمل طور پر ساتھ دینے والے صدیقین، اور ایک اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، اور ایک صالحین نیک لوگ ہر زمانے کے اندر اللہ کی عبادت اور اللہ کے حکموں کو ماننے والے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ انعام کرتا ہے. اور یا اللہ ہمیں تو ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر تو نے غضب کیا ہے، اور یا جو راستے سے گمراہ ہو گئے. یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ المغضوب سے مراد اصل میں یہود ہیں، کیونکہ یہود نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے، انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. اور ضالین سے مراد مثال جو ہے وہ نصارہ ہیں، جو راستے سے گمراہ ہو گئے. اللہ نے توحید کا سیدھا راستہ دیا تھا لیکن وہ تسلیس کا شکار ہو گئے، تین خدا نہ بیٹھے. تو یا اللہ ہمیں اس طرح کی کسی بھی ڈیویشن سے محفوظ رکھنا اور سیدھے راستے سے پر قائم رکھنا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو انعام کرتا ہے، تاکہ بالآخر ہم بھی انعام کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور ہم پر بھی انعام ہو. تو یہ سورہ بالکل میں نے اختصار کے ساتھ اس کو بیان کر دیا. تو یہ سورہ فاتحہ ہے. آپ نے اس کے الفاظ کا ترجمہ بھی یاد رکھنا ہے اور اس کے جو میننگز ہیں وہ بھی، اور پھر ہم اس سے انشاءاللہ اس سے آگے چل سکتے ہیں. تو یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. بات واضح ہے تو ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. جی any question, any doubt, any confusion? جی الحمدللہ. تو ہم آگے چلتے ہیں. اگلا پیج جو ہے نیکسٹ پیج، یہ فائل آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی. نیکسٹ پیج جو ہے وہ انگلش میں ہے، جو حضرات اردو میں جن کے لیے پڑھنا مشکل ہے
تو وہ اسی فائل کو انگلش میں پڑھ سکتے ہیں. بات وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے. تو اس کے ساتھ میں نے لاسٹ ٹائم یہ عرض کیا تھا کہ ہم تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ عربی جو زبان ہے اس سے ہماری تھوڑی سی زیادہ واقفیت پیدا ہو, زیادہ ہمارا تعلق پیدا ہو, تاکہ ہمارے لیے قرآن کو پڑھنا آسان ہو. تو اس سے ہم نے یہ لیسن شروع کیا تھا لاسٹ ٹائم, جس میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہاذا کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. ہاذا دس, یہ کے معنوں میں کہ ہاذا کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. ہاذا بیتن, ہاذا بیت یہ گھر ہے. ہاذا مسجد, یہ مسجد ہے. ہاذا باب, یہ دروازہ ہے. ہاذا کتاب, یہ ایک کتاب ہے. دس از اے بک. ہاذا قلم, دس از اے پین. دیکھیے اب اس پہ غور کیجئے, یہاں جتنے بھی ناؤن ہیں ان سب کے آخر میں تنوین ہے. بیتن, مسجدن, بابن, کتابن, قلم, مفتاح, مکتب, سریر, کرسی. یہ کیا ظاہر کرتے ہیں کہ سارے کامن ناؤن ہیں. ا بک, ا مسجد, ا ڈور, ا پین, ساری چیزیں, یعنی کوئی بھی دروازہ, کوئی بھی قلم, کوئی بھی کرسی, کوئی بھی مکتب, تو یہ سارے کامن ناؤن ہیں. تنوین اسی بات کو ظاہر کرتی ہے. تو پھر ہم نے اس کو بھی لاسٹ ٹائم دیکھ لیا تھا کہ ما ہاذا یہ کیا ہے. ہاذا بیتن, یہ گھر ہے. ہاذا بیت, کیا یہ گھر ہے. اب یہ کوشچن پوچھنے کے لیے, ہاذا بیتن, کیا یہ گھر ہے. نعم, یس, ہاذا بیت, یہ ایک گھر ہے. ما ہاذا, یہ کیا ہے. ہاذا قمیص, یہ شرٹ ہے. ہاذا سریر, کیا یہ ایک چارپائی ہے, بیڈ ہے. لا, نہیں. ہاذا کرسی, یہ ایک کرسی ہے. ہاذا مفتاح, کیا یہ چابی ہے. لا, نہیں. ہاذا قلم, یہ قلم ہے. ما ہاذا, یہ کیا ہے. ہاذا نجم, یہ ایک سٹار ہے. اور یہ ایکسرسائز ہے اس کی, اس کو بھی ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا. ما ہاذا, یہ کیا ہے. واٹ از دس. ہاذا مفتاح. ما ہاذا, واٹ از دس, یہ کیا ہے. ہاذا کتاب. ما ہاذا, یہ کیا ہے. ہاذا قلم. ما ہاذا, یہ کیا ہے. ہاذا باب. ما ہاذا, یہ کیا ہے. ہاذا بیت, یہ گھر ہے. ما ہاذا, یہ کیا ہے. ہاذا کرسی. اب دیکھیں یہ لفظ کامن ہے اردو اور عربی زبان کے اندر. لفظ عربی اور اردو زبان میں بے شمار الفاظ ایسے ہیں جو کامن استعمال کے ہیں, ایک ہی میننگ میں استعمال ہوتے ہیں. اس لیے اردو والوں کے لیے, جو لوگ اردو پس منظر رکھتے ہیں, ان کے لیے اس کا سیکھنا, قرآن مجید کا سیکھنا بہت آسان ہے اگر تھوڑی سی ایفرٹ بھی کریں تو. دوسری ایکسرسائز میں یہ بتایا گیا ہاذا بیت, کیا یہ گھر ہے. ہاذا بیت, کیا یہ گھر ہے. کیا جواب ہوگا جی. لا, نہیں. ہاذا مسجدن. ہاذا مفتاح, کیا یہ ایک چابی ہے, کی ہے. لا. ہاذا قلم. ہاذا قمیص, کیا یہ قمیص شرٹ ہے, تو یہ یس قمیص ہے. نام, ہاذا قمیص. ہاذا نجم, کیا یہ سٹار ہے. is this a star. yes, of course. نام, ہاذا نجم. یہ ایک تیسری ایکسرسائز ہے, لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھی تھی, اور اس میں ہم نے واضح کیا تھا کہ جو بے جان چیزیں ہیں, نان لیونگ تھنگ, ان کے لیے ہم چیزوں کے لیے ما یوز کرتے ہیں, انسانوں کے لیے من یوز کرتے ہیں. من ہاذا, یہ کون ہے. who is this. ہاذا طبیب, یہ ایک ڈاکٹر ہے. من ہاذا, who is this. ہاذا ولد, یہ ایک لڑکا ہے, بچہ ہے. من ہاذا, یہ کون ہے. ہاذا طالب, یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. this is a student. ہاذا ولد, کیا یہ ایک لڑکا ہے. لا, نہیں. ہاذا رجل, یہ ایک آدمی ہے. تو ما چیزوں کے لیے what, اور من کون انسانوں کے لیے. من کون انسانوں کے لیے یوز ہوگا. ما ہاذا, یہ کیا ہے. ہاذا مسجد, یہ مسجد ہے. من ہاذا, اور یہ کون ہے. ہاذا تاجر, تو یہ ایک تاجر ہے. ہاذا کلب, یہ کتا ہے. ہاذا کلب, کیا یہ ایک ڈاگ ہے. لا. ہاذا کلب, یہ ایک کیٹ ہے. تو یہ ساری ہم لاسٹ ٹائم پڑھ چکے تھے. اس دفعہ جو ہم دیکھنا ہے وہ ایک اگلا سبق ہے ذالکا. ذالکا دیٹ کے معنوں, وہ دس کے معنوں میں تھا اور یہ دیٹ کے معنوں میں ہے. ما ذالکا, واٹ از دیٹ. وہ تھا واٹ از دس, اور یہ واٹ از دیٹ. ذالکا نجم, دیٹ از a star. ہاذا مسجد, یہ مسجد ہے. وذالک بیت, اور وہ ایک گھر ہے. ہاذا حصان, یہ ایک ہارس ہے. وذالک حمار, اور وہ ایک گدھا ہے. ذالک کلبن, کیا وہ ایک کتا ہے. لا, نہیں. ذالک قط, وہ ایک کیٹ ہے. تو ذالک دیٹ کے لیے, وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاذا دس کے لیے, اور ذالک وہ.
ما ذالکا وہ کیا ہے، ذالکا سریر وہ ایک چارپائی ہے، بیڈ ہے. تو یہ اس میں ذالکا کا استعمال کیا گیا ہے. من ھذا وہ کون ہے، ومن ذالکا من ھذا یہ کون ہے، ومن ذالکا اور وہ کون ہے. من ھذا یہ کون ہے، ومن ذالکا اور وہ کون ہے. ھذا مدرس یہ ایک ٹیچر ہے، وذالک امام اور وہ ایک امام مسجد ہے. ما ذالکا اب یہ وہ کیا ہے، وہ بے جان چیزوں کے لیے، وہ انسانوں کے لیے من ذالکا اور بے جان چیزوں کے لیے ما ذالکا. ذالک حجر وہ ایک پتھر ہے، ھذا سکر یہ چینی ہے، وذالک لبن اور وہ دودھ ہے. تو یہ اس کی ایکسرسائز ہے. اور اس میں جو نئے الفاظ آئے ہیں وہ ہے امام، امام کا مطلب امام مسجد، اور حجر کا مطلب پتھر، سکر کا مطلب چینی اور لبن کا مطلب دودھ. اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ریڈنگ میٹیریل ہر فائل کے اندر ہوا کرے گا. یہ ریڈنگ جو ہے سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی تھی بچوں کے لیے. اس میں قرآن مجید سے لی گئی ہیں کہانیاں پیغمبروں کی، پروفٹس کی، اور یہ کہانیوں کے اندر قرآن مجید کی بہت سی آیات استعمال ہوئی ہیں. اس لیے میں نے اس کو اسی لیے اس کا انتخاب کیا ہے کہ اس سے تو ایک زبان کی سینس جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی ہمارے، اور دوسرا قرآن مجید کی بہت سی آیات بھی اس کے اندر پڑھی جائیں گی، ان کا ترجمہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے گا. تو یہ پہلی سٹوری جو ہے اس بک کے اندر وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے. وہ ہے کہ من کسر الاصنام، کس نے بتوں کو توڑا. ابھی ہم نے من کا استعمال پڑھا ہے، پیچھے پڑھا نا پچھلے پیج پہ. من کون، من ھذا یہ کون ہے، من ذالکا وہ کون ہے. تو یہ کہ یہ وہی من ذالکا یہاں پہ آیا. جی بک کا نام ہے قصص النبیین، سید ابو الحسن ندوی. سید ابو الحسن ندوی بچوں کے لیے لکھی گئی ہے یہ بک. من کسر الاصنام کس نے بتوں کو توڑا. تو پہلا جو اس کا لیسن ہے باعی الاسنام. پی ڈی ایف اویلیبل ہے، تو میں یہ دیکھیں یہ پی ڈی ایف ہی میں شیئر کر رہا ہوں، تو وہ پی ڈی ایف بھی میں کوشش کروں گا پوری بک بھی یہاں پہ شیئر کر دوں انشاءاللہ. باعی الاسنام یعنی بتوں کو بیچنے والا. صنم اور اسنام دونوں اردو کے الفاظ ہیں. صنم ایک بت اور اسنام اس کی جمع. اب دیکھیں پہلا دیکھیے جو سنٹینس ہے یہ سارے اردو کے الفاظ. قبل اردو میں یوز ہوتا ہے، ایام اردو میں یوز ہوتا ہے، کثیر اردو میں یوز ہوتا ہے. صرف جداً ایک نیا لفظ ہے. قبل ایام کثیرہ بہت دن پہلے کی بات ہے، یعنی بہت دن پہلے کی بات ہے. کثیرۃ جداً بہت پہلے، ترجمہ ہوگا بہت دن پہلے کی بات ہے. کان فی قریۃ رجل مشہور جد وہ تھا. اب رجل کا لفظ، مشہور اور قریہ یہ سارے الفاظ اردو زبان کے اندر استعمال ہوتے ہیں. کان فی قریۃ رجل مشہور جدا ایک بستی کے اندر، ایک قریہ کے اندر، گاؤں کے اندر ایک بہت مشہور آدمی تھا. وَكَانَ اسْمُ هَذَا الرَّجُلِ آزر اور اس آدمی کا نام آزر تھا. وَكَانَ آزَرُ يَبِيعُ الْأَصْنَامَ اور آزر جو ہے وہ بت بیچا کرتا تھا. وَكَانَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ بَيْتٌ كَبِيرٌ جِدٌّ اور اس بستی کے اندر ایک بہت بڑا گھر تھا. وَكَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ أَصْنَامٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا اور اس گھر کے اندر بہت سے اصنام تھے اور یہ اصنام بہت ہی زیادہ تھے. وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ اور لوگ ان بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے. وَكَانَ آزَرُ يَسْجُدُ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ اور آزر بھی ان بتوں کو سجدہ کرتا تھا. وَكَانَ آزَرُ يَعْبُدُ هَذِهِ الْأَصْنَامِ اور آزر ان بتوں کی عبادت بھی کرتا تھا. آپ ان اگر سب پہ غور کریں تو اس میں بہت سارے الفاظ اس پیج پہ اردو کے دیکھیے. قبل، ایام، کثیرہ، قریہ، اسم اور اسی طرح بیت اور کبیر اور الناس اور یسجد سجدہ کرنا اور یعبد عبادت کرنا، یہ سارے کے سارے الفاظ اردو زبان کے اندر استعمال ہوتے ہیں. تو اگر آپ اردو کو پس منظر بھی ذہن میں رکھیں تو آپ کو اس کا پڑھنا آسان ہوگا. دوسرے پیج پہ وَكَانَ آزَرُ لَهُ وَلَدٌ رَشِيدٌ رَشِيدٌ جِدًّا
آزر کا ایک بیٹا تھا، ایک بہت ہی اچھا صالح بیٹا، نیک بیٹا، رشید نیک بیٹا، صالح بیٹا جو بہت ہی نیک تھا. وَكَانَ اسْمُ هَٰذَا الْوَلَدِ ابراہیم، اور اس بیٹے کا نام، اس بچے کا نام ابراہیم تھا. وَكَانَ ابراہیم يَرَى النَّاسَ يَسْجُدُونَ لِلْأَصْنَامِ، اور ابراہیم یہ دیکھا کرتا تھا کہ لوگ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں. وَيَرَى النَّاسَ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامِ، اور یہ دیکھتا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ، اور ابراہیم اس بات کو جانتا تھا کہ یہ اصنام، یہ بت تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، پتھر ہیں. وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَتَكَلَّمُ وَلَا تَسْمَعُ، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ نہ تو بول سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں. وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، اور وہ اس بات کو بھی جانتا تھا کہ وہ نہ تو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں. وَكَانَ يَرَى، اور وہ اس بات کو بھی دیکھتا تھا، أَنَّ الذُّبَابَ يَجْلِسُ عَلَى الْأَصْنَامِ فَلَا تَدْفَعُ، کہ اگر ایک مکھی بھی کسی بت پہ آ کر، بتوں پر آ کر بیٹھ جائے، فَلَا تَدْفَعُ، تو اس کو بھی وہ دور نہیں کر سکتے، اس کو بھی وہ نہیں ہٹا سکتے. وَكَانَ يَرَى الْفَارُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ الْأَصْنَامَ فَلَا تَمْنَعُ، اور اگر ایک چوہا بھی کوئی ان کی خوراک لے جائے، کھانا لے جائے، تو وہ اس کو بھی نہیں روک سکتے، اس کو بھی منع نہیں کر سکتے. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ لِمَاذَا يَسْجُدُ النَّاسُ لِلْأَصْنَامِ، ابراہیم اپنے آپ سے یہ پوچھتے، سوال کرتے، عجیب بات ہے کہ لوگ بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْأَلُ نَفْسَهُ، ابراہیم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے تھے، لِمَاذَا يَسْأَلُ النَّاسُ الْأَصْنَامَ، کہ لوگ جو ہے بتوں سے سوال کیوں کرتے ہیں. تو یہ ایک بک ہے، تو اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے. 3-4 پیج میں نے اس فائل کے اندر شیئر کیے ہیں. آپ دیکھیں یہ تیسرا پیج ہے اور 3 پیج ہے صرف، اور بالکل جو لاسٹ پیج ہے وہ اسپوکن عربک ہے. اس کو آپ خود پڑھیے، اور اس میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ نیکسٹ ٹائم جو ہے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو کلاس کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، تو آپ کا کوئی کوشچن ہو، کوئی بات ہو، کوئی چیز سمجھنے کی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی ساری بات کلیئر ہے. تو یہ فائل بھی انشاءاللہ شیئر کر دی جائے گی، اور اس کی ریکارڈنگ بھی شیئر کر دی جائے گی. تو کوئی اگر مشکل ہو، کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہو، کنفیوژن ہو، تو ہم اگلی دفعہ اس کو ڈسکس کر سکیں گے انشاءاللہ. تو کوشش کریں کہ ٹائم کی پابندی کی جائے 12 سے 1 بجے تک. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے لیسن کے ساتھ، دوسرے سبق کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.